آپ لوگ سوسائٹی اب آئسولیشن میں گئی ہے نا، تو سوسائٹی کو پریشانی ہو رہی ہے. ہم شروع سے آئسولیشن میں رہ رہے ہیں. ہمارے لیے یہ نئی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب آپ لوگوں نے کہا فوراً سے ٹی وی پہ کہ بھی آئسولیٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم پہلے ہی آئسولیشن میں رہ رہے ہیں. ہم کون سا گھروں میں رہ رہے ہیں، ہم کون سا بہن بھائیوں کے پاس رہ رہے ہیں. ہمارے کون سے بہت زیادہ ہلکا ہے باپ دوست بہت زیادہ، کیونکہ کوئی بھی مجھ سے تو دوستی نہیں نہ کرے گا. آپ میرے ساتھ آپ کی مثال لگا لیں، آپ باہر کیفیٹیریا میں بیٹھے اور میں وہاں جا کے ہنس کے آپ سے مل لوں کہ یار یہ میرا دوست، آپ اوائڈ تو کریں گے کہ نہیں یار میں انٹرویو لینے گیا تھا دوست میری نہیں. آپ سوسائٹی میں مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایسے کھل ڈول کے کہ ہاں یار میری فرینڈ ہے یار بیٹھو اور سناؤ کیسے، کیونکہ آپ کو فوراً ڈر لگے گا کہ یہ دوست مذاق اڑائیں گے تم نے دوسرا دوست رکھا. تو ہم پہلے سے آئسولیشن میں رہ رہے تھے، کوئی یہ نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. کرونا تو اللہ کا شکر آیا تو ساری دنیا آئسولیشن میں رہ رہی ہے. فیس کریں، ہم دیکھیں نا، محسوس کریں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے. یہ جنگ لڑنا کتنا آسان ہے کہ ابھی تو آپ لوگوں کو کوئی تعصب نہیں ہے، صرف اکیلے رہنا ہے. اور اکیلے رہتے ہوئے اگر آپ کے پاس یہ سوچو کہ میرے پاس ماں باپ نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس سوسائٹی میں جگہ نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے روزگار نہیں ہے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میرے پاس تعلیم نہیں ہے، یہ ساری سوچیں لے کے آئسولیشن میں رہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے. پھر وہ لفظ کتنا آسان ہے کہنا کہ آپ بڑی دیر سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لڑ ہی رہے ہیں، لیکن اس جنگ کو فیس بھی تو کریں نا. آپ خود اس چیز میں جائیں. جیسے آئسولیشن میں گئے نا کرونا وائرس کی وجہ سے، اللہ کرے آگے پھر کوئی ایسا، میں تو کہتی ہوں بحران آ جائے کہ آپ لوگوں کو یہ سوچیں بھی پڑ جائے سارے آئسولیشن میں رہ کے یہ سوچیں اور پھر محسوس کریں کہ یار وہ جو جنگ لڑ رہے تو ان سے بھی ہم جا کے پوچھیں کیا ہوگا. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے مسائل جو ہے نا وہ کرونا سے بڑھ کے ہیں. ہمارے لیے غربت کے مسائل ہیں، ہمارے لیے سیکشل ابیوز ہیراسمنٹ کے مسائل ہیں، ہمارے لیے پیرنٹ اونرشپ نہیں ہے، ہمارے لیے سوسائٹی میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے. ہمیں ہر جگہ پہ وائلنس کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. کبھی تو ہمیں قرض کہا جاتا ہے، کبھی یہ خدا کی طرف سے کوئی قرض ہے. تو دیکھیں اتنی چیزوں کے اندر ہم کرونا کو کتنا ہم امپورٹنٹ سمجھیں گے یا ہم کتنا کرونا کو امپورٹنس دیں گے کہ جب ہماری ساری ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے تو سب اس بات پہ پریشان ہے کہ مارکیٹس بند ہو گئی ہیں، شاپس بند ہو گئی ہیں، بازار بند ہو گئے ہیں. تو آپ بتائیں کہ وہ کہاں سے کمائیں، کہاں سے کھائیں. اس معاشرے میں نہ انصاف ہے، نہ اس معاشرے میں عدل ہے، نہ اس معاشرے میں جو ہے انسانیت ہے، نہ اس معاشرے میں کوئی تمیز ہے، نہ اس معاشرے میں کوئی شعور ہے. اگر ہمارے اندر انسانیت آ جائے گی، اگر اسلام آ جائے گا، پھر موت کا خوف ختم ہو جائے گا. پھر ہمیں پتا ہوگا کہ شکر ہم ایک اچھے مسلمان ہیں، ہم نے آگے مرنا تو ہے ہی، ہم نے انصاف تو دیا. جتنے بھی یہ غریب لوگ ہیں نا، آپ شرط لگا لیں یہ کرونا سے نہیں مریں گے، کیونکہ یہ جس گندگی میں رہ رہے ہیں نا، اس گندگی میں تو پتہ نہیں کون کون سی جراثیم ان کے جسموں میں. ان کا تو امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے، پتھر بھی کھائے جا رہے ہیں، وہ ہضم ہوئے ہی جا رہے ہیں نا. تو مرنا تو انہوں نے جنہوں نے لوگوں کا حرام سود مال کھایا ہوا، جنہوں نے لوگوں کو ذلیل کر کر کے ان کا مال کھایا ہوا، جو دنیا پہ خدا بنے پھرتے ہیں، جو یہ بھول گئے کہ ہم نے مرنا بھی ہے. تو یہ کرونا میرا خیال ہے یہ ان کو احساس دلانے آیا کہ تم لوگوں کے اوقات کچھ بھی نہیں. تم لوگ جو دنیا میں اتنے بڑے حاکم اور عادل بنے پھرتے ہو نا کہ یہاں پہ تو سب کچھ ہمارے پاس ہی ہے، اور ہم جس کو چاہیں قتل کر دیں، جس کو چاہیں ہم مار دیں، جس کو چاہیں ہم جس کو مرضی کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں. ایک اوقات تو وہی ہے نا، گندا پانی کا قطرہ، اور انسان کی اوقات کچھ نہیں ہے. تو انسان تھوڑا سا جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ اوقات بھول جاتی ہے. پھر وہ کرونا سے یاد آ گئی اس کے اوپر.